باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سب سے پہلے رئیس جامعہ، ان کے ہمراہ طالب علموں کے امور کی تدبیر کے شعبے کے سربراہ، اسٹیج پہ تشریف فرما مذہبی اسکالر جناب سعیدی صاحب، ڈاکٹر زاہدی صاحب، آپ تمام طالب علموں اور اساتذہ اور مختلف شعبۂ جامعہ سے تعلق رکھنے والے طالب علموں اور ذمہ داروں کی خدمت میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج ہم اس نورانی اور اس بامعنی بامقصد اجتماع میں کسی مقصد کی وجہ سے شریک ہوئے ہیں، اور وہ مقصد خوبیوں کا مجموعہ، محاسن کا اجتماع اور انجمن کمالات امام حسین کی ذات پر غور اور آپ کی شخصیت سے استفادہ۔ میں نے جس آیت سے استفادہ چاہا وہ آیت سورہ مبارکہ مریم میں ہے۔ اللہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار، جو مومن ہوگا، جو باکردار ہوگا، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس سے وابستگی، اس سے عقیدت، اس سے مودت، یہ ذمہ داری اللہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے کردار پیش کیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو بہت جلد ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا، رحمان ڈالے گا۔ ہم اگر نبی مکرم سے والہانہ اور عاشقانہ محبت کرتے ہیں، اور یہی ہماری آبرو بھی ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنام مصطفیٰ است۔ ہماری آبرو، ہمارا احترام، ہم ہیں تو بنام مصطفیٰ ہیں۔ یہ جو ہمارا سرکار سے تعلق ہے والہانہ اور عاشقانہ، یہ شاید ہمارے اختیار میں نہیں تھا، یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، کیونکہ اس نے طے کیا تھا، اس نے طے کیا ہوا ہے کہ جو بھی مومن ہوگا، جو بھی باکردار ہوگا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا۔ تو میں تو اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہم اور آپ اگر مومن اور باکردار ہو جائیں تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کا کام لوگ چاہیں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے، عاشق ہو جائیں گے، مر مٹنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے کہ اگر ہم مومن اور باکردار ہو جائیں تو اللہ ہمارے چاہنے والوں میں اضافہ کر دے گا، ہم سے محبت لوگ کرنے لگیں گے۔ جب میں اور آپ ایسا منظر دیکھ سکتے ہیں تو جن کے بتائے ہوئے طریقے ایمان کے طریقے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ جو مومن نہیں کل ایمان کہلاتے ہوں، جو مومن نہیں امیر المومنین کہلاتے ہوں، عام مومن، میں اور آپ جیسا مومن اگر ہم چاہیں تو یہ درجہ اللہ ہمیں عطا کرنے کو اعلان کر رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے اس گھرانے کی، جمع ہے ہم اس گھرانے کے لیے، اس ہستی کے لیے کہ جن کا نام ایمان یا مومن ہونے کے ساتھ نہیں بلکہ کل ایمان، خود ایمان، جا عالم نہیں، جا علم،
جا مومن نہیں، جا ایمان، یعنی ہم جب بات کریں گے تو کہیں گے کہ مومن نہیں، خود ایمان آ گیا۔ یہ وہ گھرانہ جن کو خود کل ایمان قرار دیا پیغمبر اکرم نے، ایک ایسی جنگ میں کہ جس جنگ میں علی جا رہے ہیں تو کل ایمان بن کے جا رہے ہیں، ضربت علی اگر مار رہے ہیں تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، سرکار نے فرمایا علی کے جہاد میں 80 جنگوں میں ایک جنگ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہے، تو پھر علی کا سجدہ کس درجے کا ہوگا، علی کا روزہ کس درجے کا ہوگا؟ یہ تو جہاد میں چلی ہوئی تلوار کی یہ فضیلت ہے۔ تو بات عام مومنوں کے لیے اللہ نے رستہ کھولا ہے، یہ تو بات کل ایمان کی ہو رہی ہے۔ کردار کا عالم یہ کہ یہ بتائیں گے کہ کردار کسے کہتے ہیں۔ مولا علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ میں علی کے چاہنے والوں سے اپنے آپ سے یہ واز کروں گا، نصیحت کروں گا کہ تنگ نظری، گھٹن اور غیریت اور دوریت یہ علی مولا سے محبت کرنے والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اپنا دروازہ سب کے لیے کھلا رکھیے، پیار بانٹیے، کبھی مسکرا کے بھی بات کر لیا کریں۔ بعض اوقات شاید ہماری نماز سے زیادہ ہمیں ثواب کسی پریشان کو مسکرا کے دیکھنے میں مل جائے۔ رستے کا پتھر ہٹا دینا بہت ساری عبادتوں سے شاید بھاری عبادت بن جائے۔ مولا کے دروازے پہ سب بیٹھے ہوتے تھے، سب آتے تھے۔ میں ایک قول مولا علی کا جناب سیدی صاحب کو ہدیہ کروں گا اور آپ کا پڑھا ہوا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر مجھ علی کے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم واہل انجیل بانجیلہم واہل زبور بزبورہم واہل قرآن بقرآنہم، میں علی اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں قضاوت کروں، فیصلے کروں اور مجھے قاضی بنا دیا جائے، تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق، انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق، اور پھر تورات، زبور، انجیل اور قرآن پکار کر کہیں گے جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہی ہمارا ہے۔ یہ مولا کا قول، یہ مولا کا قول جہاں علی کے وسعت علم کا پتہ بتاتا ہے، وہاں مولا کائنات کی برداشت کا پیغام دیتا ہے۔ علی نہیں کہہ رہے کہ عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، انجیل منسوخ ہو گئی، اب وہ مسلمان ہو جائیں، قرآن مان لیں تو میں فیصلے کروں۔ علی ایک حقیقت ہے، مسیحی اس دنیا میں رہتا ہے، اس ملک کا باشندہ ہے، جی ہندو اس ملک میں رہتا ہے۔ علی مولا تو عیسائیوں اور ہندوؤں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ کون سا چاہنے والا ہے جو سنی کو جینے کا موقع نہیں دے رہا، جو کسی دیوبندی سے الجھ رہا ہے، جو کسی بریلوی سے الجھ رہا ہے؟ یہ ہرگز شایان شان محبت نہیں ہے۔ علی مولا کے چاہنے والوں کے ہاں برداشت، الحمدللہ، میں تعریف میں بات کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، برداشت، تحمل مزاجی، دوسروں سے پیار، رستہ دینا، مجمع لگا ہوا ہے مولا کے گھر کے اوپر جہاں آپ تشریف فرمائے، جہاں بھی تشریف فرمائے۔ روایت کہتی ہے ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی صف لی المتقین کاننی نرا، کاننی ارا، کاننا نرا، دونوں ٹھیک ہیں۔ یا علی متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، اور ایسے بیان کریں جیسے ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا میں اسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ مولا نے فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، اصرار بڑھا تو علی مولا نے ایک آیت کی تلاوت فرما دی، یا حمام، جو راوی جو سوال کر رہا تھا، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، اللہ متقیوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر علی خاموش ہو گئے، لیکن فلم یقن حمام قانے نہیں ہوا، جو پوچھ رہا تھا نا حمام ابن عبادہ، اصرار کرنے لگا، مولا بتائیں، مولا بتائیں۔ تو مولا علی نے
110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. شاہکار خطبہ ہے علی کا، عربی ادب کا شاہکار خطبہ ہے. ایک مسیحی نے، میں مقالہ پڑھ رہا تھا، ایک غیر مسلم نے مولا کے اس مقالے کو، اس مولا کے خطبے کو پڑھ کر کہا کہ ایک ایک لفظ ایسا ہے جس پہ سیمینار ہونا چاہیے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے علی کا کلام پڑھ پڑھ کر احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی گہری علمی شخصیت ہے جسے علی کہا جاتا ہے. 110 صفتیں، اور وہ بھی شاید 150 ہو جاتی ہیں، مگر چیخنے کی آواز آئی، ایک چیخ کی آواز آئی. سب نے مڑ کے دیکھا تو جب کہہ رہا تھا نا کہ بتائیں متقی کسے کہتے ہیں، اس کا دم نکل چکا تھا. وہ جیسے جیسے مولا بولتے جا رہے تھے وہ روتا جا رہا تھا، اور اتنا اثر لیا اس نے مولا کے اس خطبے کا کہ اس کا دم نکل گیا. مولا اس کے قریب آئے، میت کے قریب آئے اور فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا، یہ میرے قول کو، میرے بات کو برداشت نہیں کر پائے گا. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. وجلت قلوبہم، ان کا دل دہلنے لگتا ہے، دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ وہ باکردار لوگوں کی بات میری اور آپ کی بات ہوگی اگر ہم ہو جائیں تو. یہ وہ لوگ ہیں جو کردار کا نصاب بناتے ہیں کہ کردار کیسے بنے گا، انسان کیسے بنے گا. کربلا مجموعہ ہے خوبیوں کا، ان خوبیوں میں ایک خوبی علم ہے. میری عزت میں اضافہ ہے کہ میں شیخ الجامعہ کے ہوتے ہوئے اور علماء کرام اور طالب علموں کے اور اساتذہ کے ہوتے ہوئے بات کر رہا ہوں. علم سب سے بڑی چیز، سب کچھ اگر ہے تو وہ علم ہے. میں ان بچوں سے، جوانوں سے، اپنی بچیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ کی کوئی بھی برائی بیان کی جائے تو وہ قابل سماعت ہو سکتی ہے، مگر آپ کی یہ برائی قابل سماعت نہیں ہے کہ پڑھائی میں کوئی کمزور ہے. کارنامہ کر کے دکھائیں، ہنر کر کے دکھائیں. جامعہ کا نام بلند ہوگا، آپ کی شخصیت بلند ہوگی، ملک کا بھلا ہوگا، مستقبل بہتر ہوگا، پاکستان اور اچھا ہوگا. تعلیم، علم، اس گھرانے کا، کربلا کا ایک روشن پیغام علم. اتنی بڑی یونیورسٹی جس میں 40,000 سے زیادہ طالب علم ہوں، جس سے جڑے ہوئے اداروں سے میں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم ہوں. شاید میں نہیں پوچھ سکا رئیس جامعہ سے، شیخ الجامعہ سے، کہ شاید پاکستان کی یونیورسٹی دنیا کی تعداد کے حساب سے کون سی یونیورسٹیز کون سے نمبر پر آتی ہے، یقیناً آگے کے نمبروں میں آتی ہے. اتنا بڑا اس کا دل ہے، اتنی بڑی اس کے پاس گنجائش ہے، مگر وسائل، مالی بحران جو پورے ملک میں ہے. میں اپنے طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جامعہ سے جڑے ہوئی شخصیات جو پوری دنیا میں بڑی حیثیتوں والے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ تعاون کرے گی تو یہ ہو اور وہ ہو. آپ اپنا حصہ بھی ڈالیے، آپ اپنا حصہ بھی کراچی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے، یہاں کی عمارتوں کے لیے، یہاں کے شعبوں کے لیے، یہاں کے مسائل کے حل کے لیے. میں پوری دنیا میں یہ بہت سی جگہ دیکھا جا رہی ہے آج کا یہ اجتماع، اپیل کروں گا کہ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے تاکہ اور یہ بہتر ہو اور شعبے بنے. علم کربلا کا ایک عنوان ہے، ایک فضیلت اور بڑی فضیلت. دلیل دوں، امام حسین نے صرف ایک شخصیت کو خط لکھ کر بلایا ہے، اور اس شخصیت کو جسے بلایا ہے اسے بلایا ہے جس کو امام نے فقیہ کہہ کر لکھا، یعنی عالم کو، دانشور کو بلایا ہے. شاید کبھی تاریخ کا قلم فروش تاریخ دان یہ لکھ دیتا کہ حسین کے ساتھ لوگ اس لیے تھے کہ یہ بنی ہاشم ہے، ان کو جیتنا تو تھا، یہ تو حکومت بناتے لہٰذا اس لیے بھی لوگ آئے ہوں گے. لیکن امام نے یہ لکھ دیا کہ نہیں، میرے ساتھ فقیہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں. الہ حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ، الہ حبیب ابن مظاہر، ایک مرد فقیہ، ایک دانشور کو میں بلا رہا ہوں.
نہیں لکھتے امام، نہ لکھتے یہ رجل فقی، ایک مرد علم. رجل فقی کا ترجمہ میں کروں گا ایک مرد علم. میں ایک مرد علم کو بلا رہا ہوں کربلا میں، اور وہ آئے اور آ کے شہید ہوئے. امام کے خط کے بعد وہ کوفے سے امام کے لیے آئے اور امام کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. کربلا کا ایک پیغام اور بڑا روشن پیغام علم ہے. کربلا کا دوسرا پیغام برداشت ہے، تحمل مزاجی. عثمانی العقیدہ شہید بھی ہیں کربلا میں، مسیحی خاندانوں کے شہید بھی ہیں کربلا میں. اور پھر امام حسین نے یہ کہہ کر کہ اگر مجھے موقع ملا ہوتا تو میں ہندوستان چلا جاتا، ہندوؤں کو بھی اپنا کر لیا. پوری دنیا کے مسیحی، جی ابھی پچھلے دنوں بلکہ اکثر آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ مختلف ممالک کے چرچ ان 10 دنوں میں امام حسین کی یاد کا انتظام کرتے ہیں. سب جڑے ہوئے ہیں، انسانی مسئلہ ہے. اچھا، امام نے جو 3 باتیں کی بنیاد پر کہا نا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، وہ مسئلے سارے انسانی قدروں کے ہیں، فقہی مسئلے نہیں ہیں. نماز کی بات نہیں کر رہے امام، نماز وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز یہاں بھی. امام نے وہ قدروں کی، تہذیب کی بات کی ہے، انسانی قدروں کی پامالی ہے، جس کا دوسرا نام یزید ہے. یزید یعنی انسانی قدروں کی پامالی، اور حسین یعنی انسانی اقدار کی بحالی. فرما رہے ہوا شارب الخمر، بتائیے پہلا جملہ حضرت نے فرمایا وہ شراب پیتا ہے. کون سا دین ہے جس میں شراب جائز ہے؟ ہندوؤں کے جائز ہے. ہندو پیتا ہوگا تو وہ مسلمان بھی پیتا ہے، غلط کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے. مگر کون سا؟ مسیحیوں کے جائز ہے. کسی بھی دین دھرم میں شراب پینا جائز نہیں ہے. جی امام فرما رہے ہیں وہ شراب پیتا ہے. شراب یعنی عقل کا زوال، عقل کا زائل ہو جانا، تہذیب کا مٹ جانا. وہ اپنے آپے میں ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس کی طرف بڑھ رہا ہوں، کہاں سے ہٹ رہا ہوں. یعنی ایک بظاہر ایک مشروب ہے، مگر وہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے، وہ سماج کی بربادی کا سبب ہے. لہذا حضرت نے ہوا شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے، معلن بالفسق، علنی گناہ کرتا ہے. اب یہ علنی گناہ مثلا کون شیعوں کو کیا مانتا ہے اور کون شیعہ کس سنی کو کیا مانتا ہے؟ بہت سارے لوگ کسی کو کیا مانتے ہیں اور کسی کو کیا مانتے ہیں، مگر جب چوکنگ ہوتی ہے، جب نعرے لگتے ہیں، اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، سب کا نقصان ہوتا ہے. آپ آگ جلاؤ گے تو آگ کی تپش آپ پر بھی پہنچے گی. امام فرما رہے ہیں یہ علنی گناہ کرتا ہے. علنی کام کرنا، جو کام مثلا بند کمرے میں اللہ جانے اور یہ بندہ جانے، پردے کے پیچھے یہ جانے اور اس کا رب جانے، مگر جب یہ پردے کے باہر آ کر مجمع میں چوک پہ کھڑے ہو کے وہی کام کرے گا تو پھر اس سے معاشرے میں فساد پھیلے گا. تو معاشرے کا فساد، اجتماعی نقصان، وہ کسی طور بھی اللہ کے نمائندے کو پسند نہیں ہے. فرماتے ہیں معلن بالفسق، پھر فرماتے ہیں قاتل النفس محترمہ، بلا جرم، بلا خطا، بلا وجہ لوگوں کو قتل کر دینا، اس سے معاشرے میں فساد پھیلے گا. مسنگ پرسن کے مسائل، جی کاؤنٹر کر کے مار دینا، ماورائے عدالت قتل کر دینا، یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہو سکتا، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہے وہ جو امام حسین نے مسئلہ اٹھایا، اور امام نے اور پھر فرمایا مثلی، کیا حسین جملہ ہے، قربان جائیں نبی کے اس عزیز بچے فرزند امام حسین کے نام نامی پر. فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا، نہیں کہا کہ میں، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تحریک بنا دی، ایک تحریک شروع کر دی. یعنی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا بھی ہے. میرے زمانے تک محدود نہ رہنا، یہ آگے بھی آئیں گے مسئلے. ہر زمانے کے اندر کوئی حسین کا پیروکار بھی رہے گا اور یزید صفت لوگ بھی رہیں گے. لہذا برائیوں کے خلاف جانے کی بات کی امام حسین نے، اقدار کی بحالی کی بات کی امام حسین نے، تہذیب کی بحالی کی بات کی. میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، پاکستان کے مستقبل اور ہونہار مستقبل، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ تعلیمات ہیں امام حسین کی جن پر عمل ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ایک رسم اور ایک روایت ہی اور اسی حد تک ہی محدود رہیں گے تو ظاہر ہے
چشمہ تو بہہ رہا ہے، جو چاہے گا وہ سیراب ہوگا، جو چاہے گا وہ اس چشمے سے اپنی زندگی اور اپنی حیات سنوارے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کی ترقی کے لیے، اساتذہ کی توانائی کے لیے، مالی اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے نبی اور آل نبی پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔